ہاں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان المدنی صاحب آپ بھی اسٹیج پہ موجود ہیں، خوش آمدید. اور بالکل فرنٹ پہ اور پہلے نمبر پہ میرا بھائی اور علی کے در سے اور علی کے گھر سے اور علی سے عقیدت محبت رکھنے والا، انہوں نے مجھے مولا علی کی بارگاہ میں گلدستہ پیش کرنے کو کہا ہے کہ کچھ سوالات ہوئے تھے، یہودیوں نے بھی کیے، عیسائیوں نے بھی کیے اور اپنوں نے بھی کیے، اپنوں نے سیکھا. جی اور جی قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کو دعوت دینی ہے. اور مجھے جو کہا گیا ہے میں ایک حدیث کے سائے میں پڑھتا ہوں، انا مدینہ العلم وعلی بابها. یہ حضور کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علم کا شہر. اور اس حدیث میں ہی سارا کچھ نظر آ جاتا ہے. شہر کا جو مخالف ہوتا ہے نا وہ دیہات ہوتا ہے، اور دیہات میں کوئی چیز ملتی ہے بہت ساری نہیں ملتی، مگر شہر میں ہر چیز مل جاتی ہے. شہر میں ہر چیز مل جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ علی وہ ہے جس کے در سے ہر چیز مل جاتی ہے. اس لفظ شہر پہ غور کر لیجیے. لفظ شہر حضور کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اب میں چاہتا ہوں کہ علی کے دروازے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تم میرا ساتھ دیں ذرا، تاکہ پتہ چلے عبادت ہو رہی ہے. سوال و جواب جو پوچھے گئے وہ میں پیش کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے آؤ مل کے کہتے ہیں مولا علی. جس کا علی مولا ہے وہ تو حضور کی سنت پوری کرے گا. حضور نے غدیر کے مقام پر علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی. چلو ایک لمحے کے لیے کوئی ہاتھ نیچے نظر نہیں آنا چاہیے. کیمرہ مین بھائی ریکارڈ کر سکتے ہیں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، تو اٹھائیے ذرا دونوں ہاتھ. ایک ہاتھ مولا علی کی سنت، دوسرا ہمارے پیارے نبی کی سنت. اور ناروال کی آج سرزمین آج گونج پڑ جائے. دیوانوں نے کہا تھا علی سوالوں کی فہرست، لوگ کھڑے ہوتے گئے، علی جواب دیتے گئے. کچھ لکھ کے لے کے آئے تھے اور جو جواب بھی لکھ کے لے کے آئے تھے علی جواب بھی جانتا ہے. کہنے والے اٹھے، کہا ایک کیا ہے جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا؟ مولا علی نے کہا وہ اللہ ہے جس میں دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. کہا دو کیا ہے؟ اب جاگتے جاؤ میں علی کا علم پڑھ رہا ہوں. کہا دو کیا ہے جس میں تیسرا نہیں؟ کہا دن اور رات جس میں تیسرا نہیں. کہا تین کیا ہے جس میں چوتھا نہیں؟ کہا لو قلم کرسی جس میں چوتھا شریک نہیں ہو سکتا. کہا چار کیا ہے جس میں پانچواں نہیں؟ کہا تورات زبور انجیل اور قرآن پانچواں شریک نہیں ہو سکتا. پانچ کیا ہے جس میں چھٹا نہیں؟ کہا ہماری نمازیں ہیں.
جس میں چھٹا نہیں، کہا 6 کیا ہے جس میں 7واں نہیں، کہا 6 وہ دل جس دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان خلق کیے، کہا 7 کیا ہے جس میں 8واں نہیں، کہا 7 زمینیں 7 آسمان، کہا 8 کیا ہے جس میں 9واں نہیں، کہا وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان میں 9واں شریک نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے جس میں 10واں نہیں، جاگتے جاؤ، کہا 9 کیا ہے جس میں 10واں نہیں، کہا ابو سہلے کی اونٹنی کو قتل کرنے والے وہ 9 افراد جس میں 10واں نہیں، کہا 10 کیا ہے جس میں 11واں نہیں، کہا سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھ لینا وہ حاجیوں کے لیے روزے ہیں جس میں 11واں نہیں، کہا 11 کیا ہے جس میں 12واں شریک نہیں ہو سکتا، کہا حضرت یوسف کے بھائی ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا ان میں 12واں نہیں۔ میں پڑھتا چلوں، آپ ہاتھ اٹھا کے بولتے جاؤ علی علی کا ذکر ہوا، علی کے در سے فیض یافتہ علامہ پیر محمد عمران عاشی صاحب چراہی تشریف لے آئے۔ یہ عبادت جاری رہنی چاہیے، ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو علی محراب میں علی تو منبر پہ ہے علی، ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائیے۔ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہمارے بھی کچھ سوال، میں علی کا علم پڑھ رہا ہوں، کہا ہمارے بھی کچھ سوال۔ مولا علی نے کہا بتاؤ، توجہ ہے، کہا وہ کون سے جاندار ہیں، یہی پوچھا آپ نے، میں صدقے جاؤں سبحان اللہ کہنے والوں، کہا وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں، کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا اتنے ہیں، کوئی تو رہ جائے گا۔ علی کہا جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں علی۔ حضرت آگے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اے میں نہیں یار، دونوں ہاتھ بلند چاہیے تجھے علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ پیچھے 70 سال کا بابا 18 سال کا جوان بن کے بول رہا ہے، اور 18 سال کا جوان نہ جانے کہاں گم ہو چکا ہے۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، کہا سوال یہی، نشانی بدل دیں، جواب بدل دیں۔ آپ نے کہا جو دودھ پیتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دانا چنتے ہیں وہ لوگ انڈے دیتے ہیں۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، کہا سوال یہی، نشانی بدل دیں، جواب بدل دیں۔ میں جواب دینے لگا ہوں،
ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام کہنا ہے. آپ نے کہا سنو، جو خوراک چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. جب وہ جانے لگے مولا علی نے پیچھے سے آواز دے کے کہا سنتے جاؤ، تم قیامت تک بھی مجھ سے اسی سوال کے جواب بدل بدل کے مانگتے رہتے، تو حضور کا صدقہ علی قیامت تک جواب بدل بدل کے دے گا. علی شاہ جی، علی جواب بدل بدل کے بدل بدل کے بدل بدل کے، ہاں سبحان اللہ بولو گے بولو گے. میں ایک اور جواب دے دوں. اب بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا علی ہر جواب بآسانی دے رہے ہیں، اب میرا سوال جواب کیسے دیں گے؟ سوال تھا نہیں، بنایا گیا، جھوٹ پہ مبنی تھا. کہا میرے گھر میں جانور ہے، کتا بھی لگتا ہے، بکرا بھی لگتا ہے، حلال حرام. اب تیرے اور میرے علی نے جو جواب دیا وہ زومانی ہے. کہا اگر تو بھونکتا ہے تو حرام ہے، نہیں بھونکتا تو حلال. کہنے لگا کبھی بھونکتا ہے کبھی نہیں. مولا علی نے کہا چارہ رکھو، کھا لے، حلال نہ کھائے حرام. کیونکہ سوال تھا نہیں، کہا کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں. کہا پانی رکھو، زبان باہر نکال کے پیے تو حرام، نہ نکالے تو حلال. تھا نہیں، سوال تھا نہیں. کہتا کبھی نکال لیتا ہے کبھی نہیں. کہا بٹھاؤ، ٹانگیں آگے کر کے بیٹھے تو حرام، پیچھے کر کے بیٹھے تو حلال. کہتا کبھی آگے کر لیتا ہے کبھی پیچھے کر لیتا ہے. کہا چارہ رکھو، کھا لے، حلال نہ کھائے حرام. کہا کبھی کھا لیتا ہے کبھی نہیں. کہا بکریوں کے اجڑ میں چھوڑو، اگر بکریوں کے ساتھ ساتھ چلے تو حلال، اگر کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی ادھر کبھی ادھر تو پھر حرام. کہتے کبھی اندر کبھی ادھر کبھی ساتھ. مولا علی نے کہا جا پھر حلال حرام پوچھنا چاہتا ہے تو ذبح کر دے. اگر اوجڑی نکل آئے، اب تیری مرضی، ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، تو حلال، نہ نکلے تو حرام. تو منبر پہ ہے علی، ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے. علی علی نادامن 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 چرائیں گے. بچنا علی سے ہے تو پھر جہنم میں جائے. فرانس کا کتنا سائنسدان، آخری بات، فرانس کا سائنسدان سینکڑوں اس کے شاگرد ہیں. جب اس نے یہ سنا نا، جب اس نے غیر مسلم، جب اس نے سنا کہ کون سے جاندار بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں، یہ تحقیق، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ نشانی ہے.
اس نے کہا کہ اس پہ تحقیق کرو. اس نے کہا مولا علی نے تحقیق کر دی ہے، ضرورت نہیں. مسلمان سائنسدان تھا اس میں، ضرورت نہیں. اس نے کہا نہیں، تم ہوا میں اڑنے والے، تیرنے والے، چلنے والے، پھرنے والے، گھومنے والے، پہاڑوں کے اندر، ندی کے اندر، دریا کے اندر، سمندروں کی تہ تک، جہاں جو بھی ہے تحقیق کرو. 1 سال کے بعد آ گئے تحقیق کر کے، اپنا جو بھی تھا ان کا خوردبین، دوربین وغیرہ وغیرہ آئے. اس نے کہا وقت ضائع کیا ہے، جو علی نے کہا تھا وہی سچ ہے. ہزاروں اس کے شاگرد غیر مسلم ہے. 2 جملے لکھ کے اس نے قلم توڑ دی. کہا آج کے بعد اس پہ کبھی تحقیق نہ کرنا، جو علی نے کہا ہے مان لینا. وہ میرے آخری 2 جملے وہ سن لیجیے. غیر مسلم ہے، اس نے لکھے. اس نے پہلا جملہ لکھا جو کہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ غیر مسلم تھا. میں اس کو پہلے ہی مائنس کر رہا ہوں. میں جملہ پڑھنے سے پہلے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے لکھا، اس نے کہا یا تو اس علی نے کائنات کو بنایا اپنے ہاتھوں سے. میں نے پہلے کہہ دیا یہ جملہ ہمارے مطابق نہیں ہے. اس نے کہا یا اس علی نے کائنات کو بنایا اپنے ہاتھوں سے ہے. اس کے بعد کہتا مجھے دوسری سمجھ نہیں آتی، بس پھر اس کے بعد میرے پاس کوئی جملہ نہیں. اس نے کہا اگر ایسا نہیں ہے، اس نے خود بھی اپنے جملے کی تائید میں نفی کر دی. کہا اگر ایسا نہیں ہے تو جب کائنات بن رہی تھی تو یہ علی سب کچھ دیکھ رہا تھا. اب دوسرے جملے پر ہمارا یقین ہے، کیونکہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی. اچھا اب اس سے بھی بڑی میں دلیل دے کے مائک حضرت کے سپرد کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے قصاص امیر المومنین. لکھنے والے ہیں حضرت امام نسائی. 6 حدیث لکھنے والوں میں بہت بڑا نام ہے. اس کو ملک شام کے اندر کہا گیا کہ تم علی کے مقابلے میں بھی حدیثیں ہمارے امیر کی شان میں لکھو. اس نے کہا میں کیسے لکھوں، ہے نہیں، بس علی کے بارے میں ہے تو میں نے لکھ دی ہیں. نہیں لکھ سکتا. اسے مارا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا. اسی تشدد کی وجہ سے کچھ دنوں بعد امام نسائی دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور جب سے سجدے کر رہے ہیں، علی بھی تب سے ہی سجدے کر رہے ہیں، اور حضور تب سے سجدے کر رہے ہیں جب ابھی تب بھی نہ تھا، جب بھی نہ تھا، کب بھی نہ تھا، یا خدا تھا یا پھر مصطفیٰ تھا. ٹھیک ہو گیا. تو اسی پر میں گفتگو تمام کرتا ہوں. جس ہستی کو صدا دے رہا ہوں، ان کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ سید ہے. اور سید بھی ایسے سچے سچے سید جس کو دیکھ کر اللہ اکبر لب پر سبحان اللہ جاری ہو جاتا. وہ سید کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ چورا شریف کا وہ عظیم شہزادہ، وہ سجادہ نشین. بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آبشار چل رہی ہے، اور آبشار میں پانی کے قطرے نہیں، موتیوں کے قطرے ہوتے. لفظ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اس سید کے ہاتھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ کو خلافت عطا ہوئی ہے. خلیفہ مجاز ہیں آپ. اور پھر جس عالم اور جس ولی کے اور جس عظیم ہستی کے آپ بچپن سے شاگرد ہیں، وہ آپ کے والد گرامی ہیں. آپ نے حفظ کیا اور قرآن پاک کو سینے میں جس انداز کے ساتھ محفوظ کیا ہے، آج گلی گلی چرچا کر رہے ہیں. بہت سارے موضوعات مجھے ایسے لگتا ہے آپ کو بھی نہیں یاد ہوگا کہ آپ نے کتنے موضوعات پر تقریریں کر لی ہیں. اور حالانکہ ہوتا یہ ہے قبلہ آپ شاگرد ہیں اور آپ اس بات کی تائید کریں گے، تو 2 4 8 10 تقریریں یاد ہو جائیں نا تو زندگی گزر جاتی. ایک معراج کی، ایک میلاد کی، ایک محرم کی،
ایک ماہ رمضان المبارک میں ایک مولا علی کی اور ایک 4 یاروں کی 12 کر لو 12 تقریر اور 12 تقریروں کو یہ کتابیں بھی شاہ جی ملتے جی وہ یاد کر لیں تو ٹائم نکل جاتا ہے اور ختم شریف یاد ہو جائیں تو پھر ذرا اور سلسلہ جاری ہو جاتا ہے تو ذرا بندہ سونا ہوئے تو پھر مرید بھی ہو جاندے نے کام پھر چلتا ہی رہتا ہے یہ گل ہے نا تے حضرت وہ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد میں خطابات کے عنوان ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کہنے کی بات نہیں ہے چھپی ہوئی بات نہیں ہے جس بھی موضوع پہ وہ اسی لیے تو ادھر پڑھتے ہیں اور اگلے سال کی حضرت ڈیٹ دے دیں تو پھر اگلے سال اسی طرح 26-27 سال ہو چکے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے دعا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے میں اپنے انتہائی موشن جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد عمران آسی صاحب چراہی صاحب آپ سے ملتمس ہوں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں میں چاہتا ہوں نعرہ استقبالیہ ایسا ہونا چاہیے کہ لگ پتہ جائے نعرہ تکبیر یہ بات ہوئی اچھا یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں ہاتھ اٹھاؤ گے آواز زیادہ ہوگی نعرہ تکبیر اچھا اب دونوں ہاتھ اٹھا لو آواز اور زیادہ ہوگی نعرہ رسالت نعرہ رسالت اب ذرا سینہ چوڑا کر کے بولنا آواز اور زیادہ ہوگی نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھا اب 4 گنا آواز زیادہ آنی چاہیے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ چورا شریف سبحان اللہ